سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی گل ہی نہ جڑا ہن بوسا چاہ دے جناب وہ کافر ہو گیا۔ قبراں تے ٹہ ٹہ کے ہن اتنے وٹے ہونے، نہیں تے تلے جڑے میتاں نال حال ہویا ہونے اساں پتہ ہے۔ مزار کو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے، سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے۔ بہرحال پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی منع کیا ہے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خواص کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ نہ چومیں، کیونکہ عوام دیکھ کر پھر سجدہ شروع کر دیتے ہیں، یہ احتیاط ہے۔ لیکن پیر میر علی شاہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بوسا دے دے تو اس کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ بھی گل ہی نہ جڑا ہن بوسا چاہ دے جناب وہ کافر ہو گیا، یہ گل ہی غلط ہے۔ تے اساں نے جس طرح مزاراں تے لوگ ٹھئی پے ہونے جناب اتے سر سٹے ہونے نے، اٹھنے نے، متھے رگڑنے نے، ہیں جی، تے اے بھی اللہ نہ واسطہ نے، اے بھی منع ہے، اے بھی غلط ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آکھیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنا بڑا شیخ، ہر بندہ اس کو مندا ہے۔ اس آکھیا مسنون اے وے کہ حضور دے اپنے اس دے سامنے کھلو کے تے فاتحہ پڑھو، ہاتھ بھی نہ لاؤ۔ میں عبارت دینا شیخ دی، ہاتھ بھی نہ لاؤ اور کھل کے منہ دے پاسے فاتحہ پڑھ کے چپ کر کے چلے جاؤ، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ احمد رضا، مولانا احمد رضا صاحب بھی لکھیا ہے۔ لیکن ہون جناب قبراں تے ٹہ ٹہ کے ہون اتنے وٹے ہونے، نہیں تے تلے جڑے میتاں نال حال ہویا ہونے اساں پتہ ہے، جو جس طرح جو تماشا کرنے نے اتنے بزرگاں دیاں مزاراں تے اس طرح بھی بے ادبیاں نہ کریا کرو، چمک چمک کے اتنے ٹہنن تے انہاں دی تعلیمات تے ایک بندہ بھی عمل نہیں کرنا ہے جی۔ تے اس قسم نے مشرکانہ عقائد نہ رکھو، تے اس اے بڑا بیدار ذہن دور ہے، اس وچ ہر بندہ سمجھدا ہے۔ اے صاحبزادیاں تے پیراں نو خود تبلیغ کرنی چاہیے، اپنے مریداں دسنا چاہیے۔ اج کل درباراں دے وچ جڑے خطیب ہن او خوشامدین اکثر او کاسا لیسی کر کے پیراں نو خوش کر دین، تے انہاں چیزاں دا حکم دین جے تسی انج کریا کرو تے انج کریا کرو، اے بھی جائز ہے تے اے بھی جائز ہے۔ محتاط لوگوں کا طریقہ یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کا۔ تو ساز جو ہیں ایک حد میں بجائے جائیں، جس طرح طریقہ ہے صوفیاء کا، وہ حدود اور شرائط رکھ کر تو ممنوع نہیں، مباح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے متعلق امیر خسرو کی ایک روئی میں پیش کر دوں کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، از بیم گناہ نمی شدے اندر تن، خاندند ملائکہ بلہن داؤد، در تن درا درا اندر تن۔ ٹھیک ہے؟ اوے خسرو نہیں تسی کہ گل کر سو، او مولویو اللہ نہ واسطہ نے سنو، میں کچھ تسانیاں گلاں بھی جاننا تے کچھ او بھی جاننا جڑیاں تسی نہیں جاننے ہو۔ خسرو کتھے تو تھی آن سو، اوے تھتھے بول نہیں سکے، خسرو ربائی آگ چھوڑی یارہ ماتریاں نہیں، تھتھیاں نہیں زبان چلانے آسے، تھتھیاں نہیں لکنت دور ہوئے۔ آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دکن دم دمقن دک، آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دکن دم دمقن دک، از نرگس مستان تو ہم بے دل و حیراں، عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک۔ یہ وہ جانتا ہے جو ردم کو جانتا ہے، جڑا خود بے سرعت بے تال ہے، اس کم بختہ چبلا کے پتہ میں کیا ہے۔ جو سمجھ سکتا ہے جو اللہ نے فرمایا کلن فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی اپنے اپنے معینہ محور میں تیر رہا ہے، تو یہ ردم ہے تیرنا۔ اذا السماء انشقت واذا الکواکب انتصرت، یہ ردم کا ٹوٹنا ہے، ردم کا ٹوٹنا تباہی ہے، اور ردم میں چلنا حیات ہے، نظام حیات ہے۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه